امن کے لیے پاکستان کا شاندار کردار، سفارتکاری کی تاریخ میں امر، پاکستان میزبان، پاکستان ثالث، تاریخ ساز مذاکرات میں تاریخی پیش رفت، امریکہ اور ایران نے آگے بڑھنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ میزبان پاکستان کی ثالثی میں برگن اسٹاک میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر دونوں فریق راضی ہو گئے ہیں۔ اب تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ برگن اسٹاک میں ہفتہ بھر تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے، جبکہ جوہری پروگرام، ایران پر عائد پابندیوں اور نگرانی کے لیے خصوصی ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ دو مزید اہم نکات یہ ہیں کہ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام تشکیل دیا جا رہا ہے، جبکہ لبنان میں جنگ بندی اور فوجی کارروائیوں کے خاتمے کی نگرانی کے لیے سیل بھی قائم کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی جاری رکھیں گے اور ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست رابطوں کے لیے نیا فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ قطر اور پاکستان ثالثی کے کردار میں بدستور متحرک رہیں گے۔ اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر منہاس مجید خان صاحبہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گی۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جبکہ تجزیہ حاصل کریں گے وقار حسن صاحب سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر منہاس مجید صاحبہ سے سب سے پہلے منہاس مجید صاحبہ، جس طرح سے کل بھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور کل کا سارا پروسیس آپ کے سامنے بھی رہا، آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا آپٹیمسٹک رہنا چاہیے کل سے لے کر اب تک کی ہونے والی ڈیولپمنٹس کو لے کر، اور خاص کر اب جو چیزیں اور جو کمٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں اور پاکستان کو ایک لانگ ٹرم پروسیس کا حصہ بھی بننا ہوگا، کیا امید کرنی چاہیے ہمیں؟ جی بہت شکریہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آپٹیمسٹ رہنا ہوگا ہمیں۔ ایک رسپانسبل جتنے بھی اینالسٹس ہیں یا اس ایریا کے اوپر ریسرچ کرنے والے ہیں، انہیں بہت رسپانسبلٹی سے کام لینا ہوگا، کیونکہ کل اگر آپ نے خیال کیا ہو جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا یا فاکس نیوز کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، پھر لنڈسے گراہم کے جو اسٹیٹمنٹس آئے کہ انہوں نے 3-4 گھنٹے بات کی، لبنان کی سچویشن بھی آلموسٹ ویسے ہی تھی، لیکن جیسے ہی ایرانین ڈیلیگیشن نے واک آؤٹ کیا ان پروٹیسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ اور اسٹیٹمنٹس کے خلاف، اس کے بعد جس طرح سے وہ اندر آئے اور جس طرح سے ایک کارڈیل انوائرمنٹ میں بات چیت شروع ہوئی، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ جو 60 ڈیز کا ونڈو کی جو باقی سٹیپس ہیں یا پروسیس ہے، اس کو چلانے میں اس کا بہت اہم کردار ہوگا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایران تو ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے کہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہ بات چیت ہو رہی ہے، ایم او یو کے اوپر جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ ایران کے اوپر انہوں نے جو فروزن ایسٹس تھے وہ کچھ انہوں نے انفریز کر دیے ہیں۔ اسی طرح ہرمز کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ گریجولی ہر ایک چیز ہوگی، اس میں ہو سکتا ہے ٹائم لگے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ٹاکس ایک صحیح سمت کی طرف نہیں جا رہی ہیں۔ اس میں ہرڈلز بہت ہوں گے، کیونکہ ایک فیکٹر اسرائیل جو ہے اس کو ہم بار بار اپنی بات چیت میں اگنور کر دیتے ہیں کہ یا میڈیٹرز ہیں یا دو پارٹیز ہیں۔ اسرائیل کا بھی ایک بہت اہم رول ہے کہ وہ سیبوٹاج کر سکتا ہے اس بات چیت کو، اس ایم او یو کو یا ایگریمنٹ کو۔ اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو پچھلے دنوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح سے نیتن یاہو سے بات کی، یا وائس پریزیڈنٹ ونس نے جس طرح سے ان کے اسٹیٹمنٹس آئیں، اسرائیل کو ایک طرح سے انڈائریکٹلی انہوں نے وارن کیا کہ اس بات چیت کو وہ ڈیریل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل کو منع کر سکے کسی قسم کی ایگریشن سے، اور خاص کر لیبنان کے اوپر، کیونکہ لیبنان از پارٹ آف دس ایم او یو سائننگ۔
ایسا ہی ہے اور مناز صاحبہ، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ تمام تر چیزیں گریجول پروسیس کے ذریعے ہی آگے بڑھیں گی. بہت سے سپوائلرز بھی ہیں جن کو دیکھنا باقی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. وقار حسن صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. وقار صاحب یہ کہے گا ان تمام تر سچویشن میں پاکستان کے اس بھرپور ترین کردار کے بعد اور پاکستان کے اس کار خیر سر انجام دینے کے بعد آپ کے خیال سے پاکستان کے لیے امریکن جو کہہ سکتے ہیں مارکیٹ ہے، اس کے علاوہ جو یورپی مارکیٹ ہے، اس سے پاکستان کے لیے کیا ثمرات ہو سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ یکسی جو ہے مذاکرات کی پازیٹیو سمت ہی جائے گی اور کوئکلی بیکاز وی لک ایٹ تھری تھنگس. ایک تو آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، پھر ایک پبلک ریٹورک ہے سوشل میڈیا پہ، اور تیسرا آپ کہہ لیں ڈیٹیکٹرز ہیں جس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں، جب سے شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا اور پھر امن پرست چیزیں چلی، جو پہلا چیز پایا تھا، اس کے بعد جو آن گراؤنڈ آئی تھنک چیزیں ہیں، دے آر گوئنگ آئی تھنک ایز پر فکس ہوئی تھی. گڈ تھنگ از کہ جو نیگوشیٹرز ہیں اور جو ٹیمیں ہیں، دے آر کیپنگ انٹائر ورلڈ ان گڈ ہیومر، اسپیشلی جو ڈیفیکٹرز ہیں کہ رائٹ کا دکھا کے لیفٹ سے مارتے ہیں ان کو. اور اس میں آئی تھنک اسرائیل ول فیل ڈسپائٹ دے ہیو کیپبلٹی ٹو کٹل اٹ. اس کی وجہ یہ کہ ابھی دس وار از ہائیلی ان پاپولر اور اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، پیپل آر فیڈ اپ. تو یہ تو آئی تھنک اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو آئی ایم کوائٹ ہوپفل انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. مائنر بیچ میں ٹھاٹو ہو سکتی ہے. ابھی آ جاتے ہیں پاکستان کو ڈویڈنڈ ملنے جا رہا ہے، بڑا ضروری ہے عوام کے لیے. بہت جنرلی سوال ہوتا ہے کہ نہ کہ یو آر لوکنگ ایٹ واٹ از دا مٹیریل بینیفٹ. چار ڈومینز میں آئی تھنک یہ امید ہے کہ چیزیں پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی. ایک تو اکنامک ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے. جی اگر ایران مین اسٹریم ہوتا ہے، ٹریڈ کے رستے کھلتے ہیں، انرجی فلو ہوتا ہے، تو مطلب اٹ ول ہیو ڈائریکٹ امپیکٹ آن انرجی. پاکستان کے اندر جو فلو ہے اور چیزیں سستی بھی ہو سکتی ہیں. پھر ایران پاکستان مل کے ٹریڈ پہ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. آلریڈی ربد اور پاکستان کا رستہ کھول دیا گیا. تو وی آر بائی پاسنگ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی طرف. اور ایران نے آلریڈی آئی تھنک کمٹ کیا کہ $10 بلین تک ہم جا سکتے ہیں. تو یہ تو امیڈیٹ ہوگا ود ایران. پھر مڈل ایسٹ میں آ جائیں جہاں پہ ملٹری ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک چیز جو ایجپٹ میں ہوئی وہ اسٹیپ کی آپ کہہ لیں کہ جو لیڈ تھی سعودی جی عربیہ، ترکیہ، ایجپٹ اور پاکستان. تو یہ سیکورٹی آرکیٹیکچر میں پاکستان کا لیڈنگ رول ہونے جا رہا ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ریجن ڈوئنگ اٹ فار اٹ سیلف. اور اس کے اپنے ڈویژن میں ٹریننگ ہے، اس کے بعد پاکستان کی ملٹری ایکسپورٹس ہیں، تو وہ بھی ایک اکنامک فیکٹر ہے اور اسٹریٹجک ہے. تیسرا آ جاتا ہے جو سافٹ پاور ہے. آئی تھنک یہ سب سے بڑا اس وقت سامنے چیز آئی ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ایز اے گلوبل پیس میکر. اور کوئی اس میں آئی تھنک بناوٹی چیز نہیں تھی لائک بھارت جیسا پروجیکٹ کرتا ہے. ریئل ایفرٹ بائی دا لیڈرشپ. اور اس میں جو سافٹ پاور ملی ہے پاکستان کو، دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. آئی تھنک بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. اور یہ پاکستان کا جو ایک گڈ امیج ہے دنیا میں، دین اٹ اسٹارٹ امپیکٹنگ ایوری تھنگ. آپ کو لوگ جب باہر کام کرتے ہیں، جو یہاں پہ آتے ہیں، تو یو ول فائنڈ کہ اس کے اندر بھی آئی تھنک اٹ ول ہیو انڈائریکٹ امپیکٹ آن دی جی اکانومی. جی اور پھر ڈیفینیٹلی از جو گلف ہم نے برج کی ہے بٹوین ایران اینڈ دا عرب ورلڈ، اس میں آئی تھنک فیلڈ مارشل سید عاصم منی شہباز شریف صاحب کی بڑی پرسنل ایفرٹ ہے کہ ہم نے اس وار کو ایکسپینڈ نہیں ہوتے. ناؤ دیر از اے ریئلائزیشن کہ ڈیٹیکٹر کو چھوڑ کے ہم خود اس کو سنبھالیں گے. بالکل، تو نو اس ڈاؤٹ سے آئی وقار تھنک جو حسن مڈل صاحب، ایسٹ کے بے اندر شمار آپ کو کاوشیں اسپیس ہیں، ملے گی. بہت ساری ایفرٹس ہیں، اور یہ جو کردار پاکستان کا ہے وہ لائق تحسین ہے. دنیا اس کو سراہ رہی ہے. عابد لطیف صاحب بھی پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد لطیف صاحب، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے معاہدے کے بعد اب ایران اور امریکہ حتمی مذاکرات کی ٹیبل پر ہیں، اور اس ساری سچویشن میں آپ پاکستان کے لیے کتنے خوشائن سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال کو، کہ یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ثابت ہوئی ہے؟ جی دیکھیے، یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ہسٹورک مومنٹ ہے اور ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، کہ جس طرح سے ہماری لیڈرشپ نے، پرٹیکولرلی ہمارے پرائم منسٹر اور سی ڈی ایف زین العاصم نے لاسٹ 300 ڈیز میں پرٹیکولرلی اور اس سے پہلے بھی جنرلی جس طرح سے اپنا رول ادا کیا ہے، اور انہوں نے جو بہت ایک کنسٹرکٹیو، ایک نیوٹرل اور ایک میننگ فل ڈپلومیسی کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، اس کی پوری دنیا تعریف کری. جیسے ابھی آپ نے جے ڈی وائن صاحب کا کہا، اب کوئی بھی ورلڈ لیڈر جب ہماری لیڈرشپ کے سامنے آتا ہے تو بے اختیار اس کے منہ سے شکریہ کے الفاظ نکلتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایکچولی دنیا کو ورلڈ وار 3 کے دہانے سے واپس لے کے آیا ہے. پاکستان اس والاٹائل ریجن کو جو شاید ڈیکیڈز تک آگ میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جلتا رہتا، وہ پاکستان نے انشور کیا کہ وہ اس سچویشن کی طرف مت جائے.
اور پھر جو ہمارا اپنا ریجن ہے جس میں ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اس کے اندر بھی بہت انسٹیبلٹی کریٹ ہو جاتی. پھر جو ایک انرجی کرائسس پوری دنیا میں پیدا ہو گیا تھا، بلکہ ابھی بھی ہے. اگر یہ خود سوچئے کہ اگر یہ وار ہو جاتی جو کہ ان کنٹرول ہوتی، جو کہ کافی عرصے تک جاری رہتی، تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا. تو پاکستان کو اسی لیے سارے لوگ جو ہیں، سارے لیڈرز، سارے تھنک ٹینکس، ایون ڈپلومیٹک سرکلز، وہ پاکستان کو کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور یہ اپریسیشن سنسیریٹی پہ جی بیسڈ ہے. پاکستان کے کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں تھے. پاکستان نے یہ ریجنل پیس کے لیے اور گلوبل پیس کے لیے کیا جی. تو اس لیے اب جو پاکستان کو کہ الحمدللہ جو وقار میں اضافہ ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عزت اور تکریم عطا کی ہے، آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا انعام ہے ہماری لیڈرشپ کی سنسیریٹی کا، اور ایک اس کاز کے ساتھ. اور پاکستان اگین مار کا حق کے بعد جو پاکستان نے ریشنلٹی اور ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ ڈیمانسٹریٹ کیا تھا، اگین پاکستان نے وہ ڈیمانسٹریٹ کیا کہ پاکستان ایون جو گلوبل پیس کے لیے بھی اتنا ہی رسپانسبل ہے، اتنا ہی ریشنل اپروچ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی، جتنا کہ ایون ریجنل اور ایون بائی لیٹرل کانفلکٹس کے اندر ہے. جی تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں جو ڈپلومیسی کے اندر جو نئی جہد ایڈ کی ہے ہمارے CDF نے، جنرل عاصم نے، اس کو بھی لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ادروائز تو جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ بہت ہی ایک کنونشنل قسم کا ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر آؤٹ ریچ ایڈ کر کے، اس کے اندر اپنی لیڈرشپ اور اپنی جو پرسنالٹی کی بون ہومی ہے وہ ایڈ کر کے، جیسے انہوں نے لیڈرشپ کو انگیج کیا ہے دنیا کی، آئی تھنک اس کی آپ نے JD وینس صاحب سے بھی سنا، وہ بھی تعریف کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کئی دفعہ تعریف کر چکے ہیں. قطر کے پرائم منسٹر اس کی تعریف کرتے ہیں. ایرانی لیڈرشپ کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از ریئلی کمینڈیبل. بالکل عابد لطیف صاحب، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے کردار کی معترف ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. مناس مجید صاحبہ، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی کیونکہ آپ جیو پالیٹکس پر بہت بصیرت رکھتی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ اگر ہم امریکہ کے اندرونی معاملات کی بات کرتے ہیں تو ٹرمپ کے اوپر بہت سا پریشر رہا ہے، اور خاص طور پر آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس نے کہیں نہ کہیں یہ فیکٹر پلے کیا ہے، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بہت سیریس دکھائی دیتے ہیں اس معاہدے کی کامیابی کے لیے. لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل وہ سپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے. لبنان کا مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے بھی ہوتا رہا معاملہ. تو آپ کے خیال سے اس فرسٹریشن کے عالم میں کیا نیتن یاہو کوئی اس طرح کا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں، کوئی ایسکلیٹ کرنے کی جانب جا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا امریکہ کی طرف سے ان کو کوئی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بہت پریشر ہے اس وجہ سے؟ یہاں پہ میں جی کہوں گی کہ ہمیں تصویر کے دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے. نمبر 1 تو ہم لوگ اسرائیل کو سپوائلر کہتے ہیں، لیکن اس سپوائلر کے ساتھ دوسرا سپوائلر ہمارا جو نیبر ہے انڈیا بھی ہے. کیونکہ اسرائیل اور انڈیا کے بیچ میں یہ جو ابھی ایک طرح سے اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، تو اس کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور وہ کسی طرح سے انڈیا جو ہے ریکنسائل نہیں کر پا رہا تھا کہ پاکستان کا گلوبل امیج کس طرح سے امپروو ہوا ہے. دوسری آپ نے بات کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر پریشر کی. وہ اسرائیل کو پریشرائز کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں. اور وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چونکہ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، اگر آپ نے خیال کیا ہو کل کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس، حالانکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس یا ٹویٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ ہم لوگ مطلب اخذ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یہ جو ٹویٹس ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے سیریس لینا ہے کہ مڈ ٹرمز الیکشنز آ رہے ہیں. ان کے اوپر ڈومیسٹک پریشر ضرور ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ وار ختم ہو. وہاں پہ اس وار کے خلاف نہ صرف پبلک ہے بلکہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ساتھ ود ان ریپبلکن پارٹی بھی اس کے خلاف 4 ریپبلکن کانگریس مین نے اعتراض کیا ہے اس کے اوپر. یہ بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسرائیل لابی کتنی اسٹرانگ ہے. امریکہ کے الیکشنز کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پبلک جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہے، اسٹیٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اسٹیٹس کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں
उन वो बहुत ज्यादातर जो है उनका इजराइल लॉबी के ऊपर मुनसर होती है उनकी कामयाबी। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयानात वक्त बे वक्त बदलना और कभी कहना कि इजराइल अगर ईरान जो है इस एमओयू और डील नहीं कर सका तो हम यहाँ से लीडरशिप वापस नहीं जा सकेगी, या ईरान के ऊपर हम बहुत एग्रेसिव किस्म के हमले करेंगे, और साथ साथ में फिर वो इजराइल को भी वो कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प को थोड़ा सा क्रेडिट देना होगा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस हो, क्योंकि इंटरनल डोमेस्टिक प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। और अब उनको लग रहा है कि विद इन रिपब्लिकन पार्टी भी उनके खिलाफ जो है एक तरह से लेकिन डॉक्टर मिन्हाज साहबा, कल जो उन्होंने किया उसके बाद उनकी नीयत पर शक सा होने लगा है। वकार हसन साहब, कल के ट्वीट की अगर टाइमिंग्स को हम देखें तो ईरानियन डेलीगेशन के आने से पहले ट्वीट करना, जबकि पाकिस्तानी डेलीगेशन आया ट्रंप की जानिब से खामोशी थी, अमेरिकन डेलीगेशन आया ट्रंप की जानिब से खामोशी थी, बल्कि सुबह से ही खामोशी थी। ईरानियन डेलीगेशन के आने का वक्त हुआ चाहता है तो ट्रंप साहब ट्वीट कर देते हैं, यहाँ पर जेडी वेंस की वाहवाह चल रही होती है, और ऐसे टाइमिंग्स में ट्रंप की ये ट्वीट करना, जेडी वेंस को भेजना भी खुद और उनकी फिर कामयाबी के बाद ऐसी ट्वीट कर देना कि जिससे ये मुज़ाकरात खटाई में पड़ते दिखाई दे रहे थे, बदनीयती का आंसर शामिल हो सकता है इसमें, क्या समझते हैं? जी, मेरा अपना एक डिफरेंट व्यू एंड आई थिंक गो विद नाज साहब जो बात करें कि बेसिकली दे हैव टू कीप द ग्लोबल ऑडियंस और डोमेस्टिक ऑडियंस इन गुड ह्यूमर जिसको कहते हैं। और उसमें एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग एल्स, और साथ साथ जो है जो मेन चीज है वो चल रही, तो पीस प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ट्रम्प साहब की वो ट्वीट भी थी जब सिविलाइजेशनल वॉर की बात की, और उसके बाद उन्होंने बड़ी तारीफें भी की हैं। तो एक तो आजकल पोस्ट दौर में जो डिजिटल डिप्लोमेसी है इसकी दोनों फ्लिप साइड है, मतलब एक अच्छी साइड भी है, कैन बी ड्रास्टिक आल्सो, गलत मीनिंग भी लिए जा सकते हैं, इट कैन स्पॉइल द रिलेशनशिप। बट आई वुड से कि ऑन ग्राउंड अगर आप देखें जो इलामिया जारी हुआ है दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। हाँ, ये जरूर है कि देयर इज डेफिनेटली प्रेशर ऑफ द जूस लॉबी, बिकॉज देख अभी आप अगर आप गौर से पढ़ें, स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम के साथ भी जो ट्रम्प ने किया है और उससे पहले जो उनका एडिटोरियल था, आई डोंट नो आपकी नजर से गुजरा है, वहाँ पे व्हाट इज ज़ायनिस्ट मीडिया या ज़ायनिस्ट सपोर्टेड मीडिया आई वुड से, बिकॉज काफी सारे बड़े अखबारात जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय ज़ायनिस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि जूस और जूस लॉबी, बट ज़ायनिस्ट लॉबी टिपिकल माइंडसेट। तो वो भी पीछे पड़े हुए हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरमाइन कि जी आप हार गए, ईरान जीत गया। मे बी CNN में झलक नजर आएगी, न्यूयॉर्क टाइम है, वाशिंगटन पोस्ट है, उसके अलावा सोशल मीडिया है। तो ये तो एक कैंपेन लॉन्च की गई, जेडी वेंस इज लॉट ऑफ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। फिर इनके अपने हैं, लिंडसे ग्राहम का आप देख रहे हैं, आज एक नया शो से छोड़ा अब्राहम रिकॉर्ड का, तो माइक हकबी जो इन्वेस्टर है इजराइल में, वो कल अजीब गरीब सी बात कर रहा था कि शायद मैं सैक कर दिया जाऊँ, या पता नहीं मैं इन्वेस्टर हूँ, कि बिकॉज दे आर प्रो ज़ायनिस्ट। तो ये आई थिंक चीजें चलती रहेंगी। तो ट्रम्प हैज टू नाउ एड्रेस द डोमेस्टिक ऑडियंस, इंटरनेशनली भी आफ्टर ऑल आप एक सुपर पावर है, was taken down by a middle power, तो कैसे आपने सरवाइव करना है, फिर इलेक्शन है। बिल्कुल तो वकार I हसन think साहब, जो मैं यही आपसे historic जानना करेगा- चाह रही थी कि एक जानिब ट्रंप मुज़ाकरात कामयाब भी करना चाहते हैं, इस अमन मुआहदे को जल्दी से जल्दी कामयाब और ख़त्म कराना चाहते हैं, दूसरी जानिब वो खुद ही कोई ना कोई ऐसी हरकत या ऐसा बयान दे देते हैं कि जिससे मुज़ाकरात वापस उसी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं जिससे आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल, अभी आप देखें हिजबुल्लाह के चीफ का भी स्टेटमेंट फिर आ गया, तो ये आई थिंक दिस थिंग विल कीप हैपनिंग। अनफॉर्चुनेटली जो इजराइल की नेबरहुड है वहाँ पे इस वक्त ये है मिलिट्री डोमिनेंस है, आई वुड से बदमाशी है। लेकिन अभी देखें, अभी फिर आवाजें उठ रही हैं, लाइक एस्कलोन का मैं जिक्र करता हूँ हमेशा, ऐसा ही है। बड़े इंटेलेक्चुअल, वी आर इन द वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, तो इंसान के बच्चे बने, एंड आई फील कि नेतन्याहू का डाउनफॉल होगा, देयर विल बी अ regime change, और होपफुली समथिंग बेटर वुड कम अप, और दैट कुड बी द सिल्वर लाइनिंग। ज़ायनिस्ट्स हैव बीन डिफीटेड, और अभी वो बेसिकली जख्म चाहते हैं।